السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قابل احترام اسٹیج کو رونق بخشنے والے کبار علماء کرام، جمعیت و جماعت کے ذمہ داران، اہل علم کی وہ جماعت جو ہمارے سامنے اس حال میں بڑے ہی خوشحال بیٹھی ہوئی ہے، ہم ان تمام افراد کو اس فقہی کانفرنس میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ میں اس موقع سے چند اجتہادی اصول جو نوازل سے متعلق ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ نوازل کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں تو علماء معاصرین نے نوازل کی متعدد تعریف کی ہیں، اور ان میں سے بہت ساری تعریفات آپ نے سماعت بھی فرما لی، اور ان ساری تعریفات کا خلاصہ یہ ہے کہ نوازل کا اطلاق ایسے جدید مسائل پہ کیا جاتا ہے جو شرعی حکم کے محتاج ہوتے ہیں۔ نوازل کا اہتمام کرنے والے علوم کو کئی ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے، جن میں فقہ النوازل، فقہ الواقع یعنی نازلہ سے جڑے ماحول و حالات اور زمینی حقائق کا علم، فقہ المقاصد، فقہ الاولیات اور فقہ الموازنات، جس میں نوازل کی فقہ و سمجھ کے لیے اس کے نظائر اور مشابہات سے موازنہ ضروری ہوتا ہے۔ فقہ النوازل اور نوازل کی اہمیت کے تعلق سے باتیں گزر چکی ہیں، اور اس کی تفصیل میں نے تقریباً 10 نقاط ذکر کیے تھے، لیکن وہ ان میں سے بعض تفاصیل گزر چکی ہیں اور بعد انشاءاللہ آپ مقالے میں پڑھ لیں گے۔ یہاں پہ جو میرا صلب موضوع ہے نوازل کے اجتہادی ضوابط و اصول۔ نوازل میں اجتہاد کرنے کی اہمیت تو آپ نے جان لی ہے۔ اس سلسلے میں علماء کرام نے جو ضوابط اور اصول وضع کیے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اجتہاد صحیح ہو اور جو حکم صادر کیا گیا ہو وہ بھی حکم ثواب اور حق ہو۔ نوازل میں اجتہاد کے لیے اجمالاً 3 اصول اور ضوابط مقرر کیے گئے ہیں۔ جب یہ ضوابط متوفر ہوں گے تو اجتہاد صحیح ہوگا، اور نادر یعنی بحث و تحقیق کرنے والا فرد مجتہد کہلائے گا۔ اگر ان میں سے کسی بھی اصول کے اندر، کسی بھی ضابط کے اندر خلل واقع ہوا، یا ضوابط میں سے سارے ضوابط نہیں پائے گئے، تو اس کا اثر لامحالہ اجتہاد پہ بھی ہوگا اور حکم پر ہی پڑے گا۔ 3 اجمالی ضوابط میں سے پہلا ضابطہ یہ ہے، اور یہ بہت اہم ہے، نوازل میں اجتہاد کرنے والا فرد شرعی علم رکھنے والا ہو۔ یہ بات تمام علماء کرام اور فارغین مدارس کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہر عالم شرعی اجتہاد و فتویٰ کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اور موجودہ دور میں پائے جانے والے نوازل کچھ زیادہ ہی پیچیدہ اور غیر واضح ہونے کی وجہ سے ماہرین نوازل کی ضرورت درکار ہے۔ ایسے افراد جن میں دقیق فقہی صلاحیت موجود ہو، ایسا فرد جس نے سلف کے طرز پر شرعی علم حاصل نہ کیا ہو، یا شرعی علم حاصل کرنے کے باوجود اجتہاد و فتویٰ کا ملکہ اور قدرت اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو، یا عمومی اجتہاد و فتویٰ کی صلاحیت موجود ہو لیکن نوازل اور جدید مسائل یا بعض ابواب سے متعلق نوازل میں اجتہاد کی قدرت نہ ہو، تو ایسے فرد کے لیے اجتہاد کرنا حرام ہے۔ اور اس کی دلیل ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القضاۃ ثلاثہ، اور اس میں آپ نے ذکر کیا ایک ایسے فرد کا، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ،
تو چاہے وہ جہالت مکمل ہو یا جہالت جزوی ہو یا کلی ہو، ہر صورت میں اگر علم نہیں ہے تو ایسی صورت میں فتویٰ دینا حرام ہے، اور نوازل میں نوازل کا علم ہونا اور اس کے تعلق سے باریک بینی سے اسے سمجھنا یہ ضروری ہے۔ دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ مجتہد کو نازلے کا مکمل تصور اور صحیح فہم حاصل ہو۔ یہاں پہ آپ کے سامنے بار بار مجتہد کا لفظ آئے گا، اور اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کے لیے بات کی جا رہی ہے وہ مجتہد ہونا ضروری ہے، یعنی اس کے اندر اجتہاد کے شروط و ضوابط کا پائے جانا یہ ضروری ہے۔ میں یہاں پہ اجتہاد کے شروط و ضوابط کو ذکر نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس کی تفصیل طویل ہو جائے گی، اس لیے مجتہد کا لفظ آتے ہی ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ جس کے اندر اجتہاد کے مکمل شروط و ضوابط پائے جاتے ہوں، اور اس کے بعد نازلے سے متعلق جو اصول و ضوابط ذکر کیے جا رہے ہیں ان اصول و ضوابط کا پائے جانا بھی ضروری ہے۔ تیسرا اصول، نازلہ پر حکم لگانے کے لیے مجتہد معتبر شرعی دلیل پر اعتماد کرے۔ یہ تین اجمالی ضوابط ہیں۔ اس کے بعد اس سے متعلقہ تفصیلی ضوابط کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے ایسے نوازل پہ حکم لگانے سے قبل کے ضوابط اور آداب، یعنی ایسے اصول، ایسے ضوابط اور ایسے آداب جن کا تعلق نوازل سے ہے، لیکن آپ ابھی نازلہ پر حکم لگانے سے پہلے ان اصول اور قواعد کی رعایت آپ کے اوپر کرنا یہ ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے اخلاص نیت۔ اخلاص نیت، اس کے تعلق سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عبادت کا وہ اہم حصہ ہے جس کے بغیر کوئی بھی عبادت نہ صحیح ہوتی ہے اور نہ ہی قبول کی جاتی ہے۔ دوسرا اصول، نازلہ کے وقوع کے تعلق سے یقین ہو، یعنی کسی بھی نازلہ کے تعلق سے حکم صادر کرنے سے پہلے مجتہد کو چاہیے کہ وہ اس نازلہ و مسئلہ کے واقع ہونے کا یقینی علم حاصل کر لے کہ یہ مسئلہ واقع ہوا ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ بہت سارے افراد آتے ہیں جو آپ سے فردی سوالات کرتے ہیں، اور نوازل اور اجتہاد کا تعلق ضرورت اور حاجت سے ہے، تو اگر معاشرے کو ضرورت ہے تبھی اس کو نازلہ بھی کہا جائے گا، تبھی آپ اس میں اجتہاد بھی کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین غیر واقع شدہ مسائل کے تعلق سے سوال کرنا اور جواب دینا ناپسند کرتے تھے۔ اس کی تفاصیل آپ کو انشاءاللہ جو بحث لکھی گئی ہے اس کے اندر سارے اصولوں کی دلیلیں اور اس کی تفاصیل ذکر کی گئی ہیں۔ تیسرا اصول اس سلسلے میں نازلہ کا تعلق ان مسائل سے ہو جن میں اجتہاد کرنا جائز ہو، اور اس سے متعلق قاعدہ بھی ہے لا مساغ للاجتہاد فی مورد النص، اور اس کے علاوہ بھی دیگر اصول اور قواعد پائے جاتے ہیں جو ان سے متعلق ہے، لیکن مجتہد کے لیے جن نوازل میں اجتہاد کرنا جائز ہے ان کو اجمالاً یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلی چیز، مجتہد فی نازلہ سے متعلق نص قطعی یا اجماع نہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نازلہ کے تعلق سے کوئی نص پائی جاتی ہو تو وہ نص قابل احتمال اور قابل تعویل ہو۔ تیسری چیز ہے نازلہ سے کے دو متضاد نفی و اس بات کے پہلو ہوں اور ہر پہلو میں مقصد شریعت جھلکتی ہو۔ چوتھی بات ہے نازلہ کے تعلق عقیدہ و توحید کے اصول یا قرآن و سنت کے متشابہات سے نہ ہو۔ اسی طریقے سے نوازل اور وقائع سے تعلق رکھتا ہو اور ایسے امور سے جو بکثرت واقع ہوتے ہیں اور لوگوں کی ضروریات میں شامل ہوں۔ تو اگر اس طرح کے مسائل ہیں تو وہاں پہ اجتہاد کیا جا سکتا ہے اور وہ نازلہ کہلائے گا، اس کے اندر اجتہاد کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اجتہاد کرنے سے پہلے جن اصولوں کی رعایت ضروری ہے اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ نازلہ کا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے، اس کا مکمل تصور اور صحیح فہم حاصل ہو جائیں، اور نازلہ کے تعلق سے کسی بھی رائے کو قائم کرنے سے قبل مجتہد کے لیے نازلہ کو گہرائی سے سمجھنا، اس کے تمام جوانب کے تعلق سے ضروری معلومات حاصل کر لینا یہ واجب ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ نازلہ سے متعلق سابقہ ریسرچ سے مطلع ہونا، اس نازلے پہ لکھی جانے والی تحریروں اور کتابوں کا مطالعہ کرنا، یا اس کے حالات و اثرات سے باخبر ہونا، الغرض ہر وہ چیز جو حکم پر اثر انداز ہو سکتی ہے ان تمام چیزوں سے مطلع ہونا اور باخبر ہونا یہ ضروری ہے تاکہ نازلہ کو صحیح اور باریکی سے سمجھ کر اس کے اوپر حکم لگا سکے۔ پانچواں جو اصول ہے
وہ یہ کہ بحث و تحقیق کریں اور ساتھ ہی ساتھ ماہرین اور متخصصین فن سے مشورہ لیں۔ کوئی بھی مجتہد کتنا ہی باعلم کیوں نہ ہو، یہ ممکن نہیں کہ دنیا کے تمام علوم و فنون کو اپنے اندر سمو لے اور ہر فن میں ماہر ہو اور اس کی تمام قدیم اور جدید صورتوں سے باخبر ہو۔ اس لیے مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ نازلہ کے تعلق سے اپنے بحث و نظر کا دائرہ وسیع کرے۔ ناقص بحث تحقیق سے غلط حکم صادر ہو سکتا ہے اور کثیر تعداد میں لوگ حرام و معصیت میں واقع ہو سکتے ہیں۔ حالات ہمیشہ کروٹ لیتے ہیں اور کروٹ لینے کی صورت میں نازلہ کی صورت بھی تبدیل ہو جاتی ہے، جن سے احکام میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین فتویٰ کے اندر تحقیق و تثبت سے کام لیتے تھے۔ نازلہ کی بحث و تحقیق میں اہل علم و نظر اور ماہرین فن و ہنر سے مشورہ لینا چاہیے۔ جس چیز کا علم نہیں اس کے بارے میں باعمل، باعلم اور باخبر افراد کی جانب رجوع کریں۔ کچھ اصول ایسے ہیں جو حالت اجتہاد سے متعلق ہیں، ان اصولوں کی بھی رعایت کرنی ضروری ہے۔ یعنی آپ نے ان اصولوں کی رعایت کر لی، اب آپ اجتہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکے ہیں، تو اب آپ کو چاہیے کہ کچھ مزید اصول ہیں ان کی بھی رعایت آپ کریں۔ اس میں سے پہلی چیز ہے فقہ الواقع کی رعایت کرنا۔ نوازل میں اجتہاد کرنے والے فقیہ اور مفتی کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ان حالات و حقائق اور زمان و مکان کی تبدیلی کی رعایت کرے جس میں یہ نازلہ پیش آیا ہے، اور صرف سابقین فقہا کے اقوال کے دائرے میں خود کو محدود و مقصور نہ کرے، بلکہ مقیس علیہ مسائل اور نوازل کے مابین حالات و حقائق اور مکانی و زمانی فرق کی رعایت کرے۔ حتیٰ کہ اگر کسی نازلہ میں اجتہاد و تحقیق ہو چکی ہے، جیسے کہ بہت سارے مسائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے جو نوازل سے تعلق رکھتے تھے اور ہمارے باحثین نے انہیں آپ کے سامنے پیش کیے، ان مسائل کے اندر پہلے بحث ہو چکی ہیں لیکن آج ان کی صورتیں تبدیل ہو چکی ہیں۔ جیسے التلقیح الصنعی کا مسئلہ آپ کے سامنے رکھا گیا، اس پہ بہت پہلے بحث ہو چکی ہے لیکن ابھی جدید صورتیں پرانی صورتوں سے مختلف ہیں، اور پھر ہندوستانی ماحول کے اعتبار سے، ہندوستان کے حالات کے اعتبار سے اس کے اندر حکم لگانے میں آپ کو دوسرے ملک کے حالات کے اعتبار سے حکم تبدیل ہو سکتا ہے۔ فقہ الواقع کی اہمیت اور تجدید احکام میں زمانی حالات و حقائق کی تبدیلی کی رعایت کی دلیل آپ کو حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے ملتی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بنی اسرائیل۔ اس کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبدیلی ماحول سے احکام کی تبدیلی پر دلیل اخذ کی ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو ایسی صورت میں احکام تبدیل کر دیتے، اور اسی کے بنیاد پہ یہ قاعدہ ہی بنایا گیا، یہ قاعدہ شرعیہ ہے، لا ينکر تغیر الاحکام بتغیر الازمان۔ زمانے کی تبدیلی کی بنیاد پہ احکام میں آنے والی تبدیلی کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا جو اصول ہے جس کی رعایت اجتہاد کے وقت آپ کو کرنی ہے وہ عرف و عادات کی رعایت کرنا۔ فقہ النوازل کا گہرا تعلق اعراف و عادات سے ہے۔ عادات اپنے ضوابط و شرائط کے ساتھ شریعت اسلامیہ میں معتبر اور حجت ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے بہت سارے فقہی احکام کی تطبیق و تنفیذ میں عرف و عادات کی جانب رجوع کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ حید و بلوغت کی عمر کی تعیین، مہر مثل کی تعیین، نان و نفقہ میں شوہر کی بخالت کی وجہ سے حسب عرف شوہر کے مال سے خرچے نکال لینا، چوری میں حرز کی تعیین وغیرہ۔ نوازل میں اجتہاد کرنے والے مجتہد کے لیے عرف و عادات کی رعایت کرنا نہایت ضروری ہے، اور خاص طور پہ آج کے زمانے میں جس طرح کے بیع کے معاملات آ رہے ہیں، تجارت کے جو احکام ہیں، اسی طریقے سے معاملات کے اندر تبدیلی ہو رہی ہے، ان میں سے اکثر کا تعلق عرف و عادات سے ہے۔ لیکن عرف و عادت کو پہلے جاننا ضروری ہے کہ کون سے عرف و عادات معتبر ہیں شرعاً اور کون سے معتبر نہیں ہیں۔ ان کو جاننے کے بعد ہی آپ عرف کا اعتبار کریں گے یا عرف کو رد کر دیں گے۔ اسی طریقے سے مجتہد کے لیے نوازل کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ مقاصد شریعہ کی رعایت کریں۔ مقاصد شریعہ کے تعلق سے دکتور الیاس صاحب نے کافی بہترین باتیں ذکر کی ہیں، اس لیے
اس کی تفصیل میں جانے کے بجائے اس کے بعد کا جو اصول ہے اس کی جانب ہم جاتے ہیں، اور وہ یہ کہ نازلہ کے شرعی حکم کی تلاش میں، اس کی جستجو میں محنت اور قوت صرف کرنا، یعنی ایسا نہیں کہ آپ نے چند کتابوں پہ اکتفا کر لی، چند حالات کو جان لیا اور سسری طور پہ آپ نے نوازل کا مطالعہ کر لیا، نوازل سے متعلق دلیلوں کا مطالعہ کر لیا اور اس کے بعد پھر آپ نے حکم صادر کیا، نہیں، بلکہ آپ کو اس سلسلے میں کچھ اور اصول اور ضوابط کو اپنانا ضروری ہے، جن میں سے خاص طور پہ اس تعلق سے جو بات ذکر کی جا رہی ہے وہ یہ کہ نازلہ کے فتاوی میں حکم کی دلیل ذکر کی جائے، یعنی آپ ایسی دلیلوں پہ اعتماد کریں جو شرعی دلیل ہو، اور ایسے ہی آپ نازلے کا جب فتویٰ ذکر کریں، فتویٰ لکھ کر دیں تو اس میں آپ حکم کی دلیل کو بھی ذکر کریں۔ بعض علماء کرام فتویٰ میں دلیل اور استدلال کو ذکر کرنا معیوب سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو ان کی سمجھ نہیں ہوگی، اس لیے دلیلوں کو ذکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جبکہ فتویٰ کی خوبصورتی اور روح دلیل ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ چونکہ مطالعہ کم ہوتا ہے یا کم علمی کی بنیاد پہ ہم دلیلوں کو ذکر نہیں کرتے، ورنہ اس سلسلے میں علماء کرام نے جن باتوں کو ذکر کیا ہے اس میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا قول میں یہاں پہ نقل کر دے رہا ہوں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مفتی کو چاہیے کہ جس قدر ممکن ہو حکم کی دلیل و ماخذ کو ذکر کرے، مستفتی کے سامنے دلیل و ماخذ سے خالی سادہ انداز میں فتویٰ نہ دے، یہ تو اس کی علمی بے بداعتی کی دلیل ہے، اور جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتاویٰ پہ غور کرے گا جن کا قول فی نفسہ حجت ہے، اسے یہ فتاوی حکم کی حکمت و نظیر اور مشروعیت کے اسباب پر مشتمل نظر آئیں گے۔ اس سلسلے میں آخری قاعدے سے پہلے چوتھے قاعدے سے متعلق ایک اور بات ہے، اور وہ یہ کہ حرام نوازل کا حلال بدل پیش کرنا، وہ نوازل جو شریعت میں حرمت و حظر کا حکم رکھتے ہیں بسا اوقات عوام کے لیے جاذب اور منفعت بخش نظر آتے ہیں، اور عوام ان کی طرف مائل ہوتی ہے، اور دین کی کمی، مال و دولت کی حرص اور منفعت طلبی کی ترجیح ایسے امور ہیں کہ عوام کا فتنہ میں مبتلا ہونا قریب الیقین ہے الا من رحم ربک۔ اسی لیے دینی فقہ اور دینی نصیحت کا تقاضا یہ ہے کہ جن نوازل پر حرام کا حکم لگائے جائے، مجتہد ان نوازل کا مناسب جائز بدل تلاش کرے اور عوام یا سائل کے سامنے اسے پیش کرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز حرام کر دی ہے لیکن یہ چیز آپ کے لیے حلال ہے، آپ اسے چھوڑ کر اس طریقے کو اختیار کر سکتے ہیں۔ یہی انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے انہوں نے اپنی امت کو ہر خیر کی بات بتلائی جن میں ان کے لیے خیر تھا، اور ہر شر کی بات سے ان کو منع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سود کی علت کی وجہ سے ایک سا عمدہ کھجور کو 2 یا 3 سا ہلکی کوالٹی کے کھجور کے بدلے خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا، اور حلال بدل کی جانب رہنمائی کی۔ آپ نے فرمایا کہ لا تفعل بالجمع بالدراہم ثم ابتع بالدراہم جنیبا۔ آخری جو بات اس تعلق سے ہے وہ یہ کہ نازلہ کا شرعی حکم واضح اور صاف ہونا چاہیے۔ کسی بھی نازلہ میں جب مجتہد شرعی حکم تک پہنچ جاتا ہے تو اسے عوام کے سامنے واضح اور صاف انداز میں بیان کرے، مبہم اور غیر واضح الفاظ و عبارات سے اجتناب کرے، حکم میں التباس و اشکال یا مقصود فتویٰ میں اختلاف و تضارب پیدا کرنے والی تمام صورتوں سے دوری اختیار کریں، پیچیدہ مصطلحات، مشکل الفاظ سے بچتے ہوئے عام فہم انداز میں نازلہ کا حکم اور اس سے متعلقہ باتیں عوام کے سامنے پیش کریں۔ یہ وہ شروط و ضوابط تھے جو نازلہ میں اجتہاد سے متعلق تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مجتہد کو ان اصول و ضوابط کی روشنی میں اجتہاد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مجھے صدارتی کلمات کے لیے کہا گیا لیکن وقت کافی زیادہ ہے، اس لیے میں آپ تمام کے شکریہ کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں۔ اس سلسلے میں جتنی بھی بحوث پیش کی گئیں ان باحثین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کافی محنت، اور وقت بہت کم تھا جب انہیں بحث دی تو وقت کافی کم تھا، لیکن اس کے باوجود ہماری دعوت پہ انہوں نے لبیک کہا اور اپنی بحثوں کو بڑے ہی اچھے مرتب انداز میں پیش کیا۔ تمام بحوث کا میں نے خود
گہرائی سے مطالعہ کیا، الحمدللہ ساری بحوث سے قابل اعتماد ہیں اور پڑھنے کے قابل ہیں۔ انشاءاللہ وہ بحوث آپ کو یا تو کتابی شکلیں فراہم کی جائیں گی یا پھر انشاءاللہ اسی مجمع التحقیقات العلمیہ کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کی جائیں گی، اور انشاءاللہ آپ تمام لوگ ان بحوث سے مستفید ہوں گے۔ آپ تمام حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو کامیاب بنائے، آپ تمام کے حاضر ہونے کو قبول فرمائے اور ہمیں اسی طریقے سے دنیا کے ساتھ ساتھ جنت میں بھی اکٹھا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔